بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور نئے بلاگ میں آپ کا مقدم کرتا ہے۔ آج ابھی سورج کنارے پر جائے گا تو آپ مکمل ویڈیو میں بنے رہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، انٹرو تو ہو چکا ہے، ہمارے عبداللہ بھائی نے انٹرو کر دیا ہے۔ آج ہم جا رہے ہیں دخان۔ جیسے پچھلے ایک ولاگ میں غالباً میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب قطر کی ایک ہی سمت ہمارا جانا باقی رہ گیا ہے، اور وہ ہے پشچمی سمت، یعنی قطر کے ویسٹرن کوسٹ لائن پر ہمارا جانا باقی ہے۔ ہم دکشنی تٹ پر بھی آپ کو لے گئے، یعنی سعید بھی لے گئے۔ اس کے بعد میں آپ کو لے گیا پچھلی جمعہ کو ہم ناردرن کوسٹ لائن پر گئے، یعنی شمال گئے تھے، شمال شہر۔ اور تو الحمدللہ دوستو، ہم 75 کلومیٹر کے سفر کے بعد پہنچ چکے ہیں دخان، اور دخان بیچ پر بھی پہنچ چکے ہیں۔ تھوڑے جلدی آ گئے ہیں تو اس وجہ سے قدر خالی، میرے خیال سے خالی ہی ہوگا، ویسی بھیڑ نہیں ہوتی ہوگی یہاں پر جیسے ہم نے دیکھی تھی سعید میں۔ سمندر کے کنارے ہم پہنچ چکے ہیں، یہاں لوگ نہا بھی رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دخان سمندر کا کنارہ مغربی سمت میں ہے ہم قطر کے، یعنی یہ پشچمی تٹ ہے قطر کا۔ اس کو اب انگلش میں اگر میں تعبیر کروں تو اس طرح کہ یہ ویسٹرن کوسٹ لائن ہے قطر کی۔ تو میں بات کر رہا تھا اب انٹرو میں کہ ہم نے چاروں طرف اب قطر کی دیکھ لی۔ سعید جو ہم نے دیکھا وہ قطر کا جنوبی سمندری کنارہ تھا۔ اس کے بعد پچھلی جمعہ کو ہم نے دیکھا قطر کا شمالی سمندری کنارہ رویس۔ دوحہ جو ہم رہ رہے ہیں وہ قطر کا پوربی سمندری کنارہ یعنی ایسٹ کوسٹ لائن ہے، اور آج ہم مغرب میں بھی آ گئے ہیں، یعنی پشچمی سمندری تٹ پر اور مغربی سمندری کنارے پر بھی آ گئے ہیں۔ دخان جو ہے دوستو بہت اہم سٹی ہے قطر کے لیے، اس کا نام بھی بہت پیارا ہے دخان۔ قرآن کریم میں پوری ایک سورت ہے اس نام سے، اور دخان لفظ کا جو مطلب ہے وہ ہے دھواں جس کو کہتے ہیں، یعنی جو دھواں جو اڑتا ہے۔ تو اس شہر کو دخان اس وجہ سے کہا گیا کہ یا تو یہاں پہ آئل کا دھواں دکھتا تھا اوپر، تو یا پھر صبح کے وقت یہاں پر بہت زیادہ وہ فوگ اور اسموگ دکھی تھی، اسموگ دکھا تھا، اس وجہ سے اس شہر کو دخان نام دیا گیا۔ اور یہ شہر کافی اہم ہے اس اعتبار سے کہ یہاں قطر کا سب سے پہلا آئل جو قطر کو ملا تھا 1937 میں، وہ قطر کو جو آئل ملا تھا وہ دخان میں ملا تھا۔ تو اس اعتبار سے ایک ہسٹوریکل پلیس ہو گیا قطر کے لیے۔ 1937 میں آئل کی جو دریافت ہوئی قطر میں سب سے پہلے وہ دخان میں ہوئی، اور اس وجہ سے یہ انڈسٹریل ایریا ہو گیا، اور قطر کی اکانومی کے حساب سے یہ قطر کے اہم ترین شہروں اور اہم ترین جگہوں میں سے ہے۔ تو یہ ہے دخان ہم پہنچ چکے ہیں۔ نام مجھے بہت پسند آیا اس کا، اور جگہ بھی بالکل شانت ہے، بہت کم لوگ ہیں ابھی تو۔ اور قطر کی جو آئل کمپنی ہے، قطر کی جو اپنی آئل کمپنی ہے قطر انرجی، قطر للطاقہ، اس کا زیادہ تر اس کے ملازمین اور اس کا یہاں پہ اثر و رسوخ ہے۔ گویا کہ یہ قطر انرجی کا شہر ہے، قطر للطاقہ کا شہر ہے، یہ قطر کی کمپنی کا نام ہے۔ تو ایک بار پھر سے میں آپ کو ذرا دخان
کہ سمندری کنارے کا میں آپ کو دکھا دوں. یہ دیکھیے، یہ جانا جاتا ہے اپنے کرسٹل کلیئر واٹر کے لیے، یعنی بالکل صاف شفاف یہاں پر پانی ہے، اسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور شانتی ہے، ایک دم شانتی. یہ کتنا صاف پانی ہے بالکل، یعنی آپ اس کے پانی کے نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ اندر تک ہے. کمال ہے. ادھر تھوڑے لوگ نہا رہے ہیں. تو یہ ہے بھائی دخان سٹی. سبحان اللہ. کتنا ٹرانسپیرنٹ پانی ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. بالکل ہم پانی میں ہی کھڑے ہیں، لیکن آپ کو نیچے کی ایک ایک چیز دکھے گی، اور یہ بالکل کنارے پر ہے، اور اندر تک یہی حال ہے. جتنا اندر آپ جائیں گے یہی حال ہے. تو یہ بھائی اچھی بات ہے. سبحان اللہ، کتنا صاف پانی ہے اس کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. یار کوئی موتی ووتی مل جائے تو میں دوستو دخان میں کھڑا ہوں. یہ سمندر چیر کے اور سمندر پار کر کے سیدھا اگر 26 کلومیٹر طے کیے جائیں تو ہم سعودی عربیہ پہنچ جائیں گے. سیدھا، بالکل سیدھا. اور اگر اس طرف 50 سے 55 کلومیٹر پار کرتے ہیں رائٹ سائڈ، تو ہم پہنچ جائیں گے بھائی بحرین 55 کلومیٹر کے بعد. تو اتنا قریب ہے. باقی آپ دیکھ سکتے ہیں مرین لائف اور ڈیزرٹ لائف کا عمدہ سنگم ہے. مرین اور ڈیزرٹ کا عمدہ سنگم ہے بھائی دخان. ایک چیز ہے یہاں پر کہ کم لوگ آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وہ سہولتیں نہیں ہے جو سعید میں تھی، جیسے شاور لگے ہوئے تھے، باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے تھے، وہ اس بیچ پر نہیں ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز یہ کم بنا ہوا ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ابھی جیسے جیسے شام ہوگی ویسے ویسے لوگ آ رہے ہیں، باربیکیو وغیرہ کا انتظام کر کے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو لیکن اتنا ابھی سہولتیں یہاں پر میسر نہیں ہے جتنی سعید میں تھی. اور سعید میں دوسری بھی چیزیں ہیں اس کے علاوہ، یعنی سمندر کے پانی اور سمندر کے کنارے کے علاوہ دوسری بھی چیزیں ہیں بیچ کے علاوہ، جیسے ATV وغیرہ، اور وہ ریت کا جو بڑا ٹیلا تھا. تو وہ سب چیزیں وہاں پر زیادہ ہے، تو لوگ وہاں زیادہ جانا پسند کرتے تھے. لیکن آئی ایم شور یہاں بھی لوگ میرے خیال سے آئیں گے جیسے جیسے شام ہوگی. ہم نے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ بتا لیا ہے، پانی میں بھی گئے اور سمندر کے کنارے شانت ہوا کے جھونکوں سے بھی ہم لطف اندوز ہوئے. اب میرے خیال سے واپسی کا وقت آ چکا ہے. تھوڑی دیر رکیں گے، 15-20 منٹ. ایک چیز دیکھی ہم نے کہ قطر میں کسی بھی جگہ کہیں پہ بھی کوئی بہت طوفانی سمندر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. وہ بڑی بڑی لہریں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. تو
یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ ہمارے وہاں انڈیا وغیرہ میں جو میں نے دیکھا تھا اور دوسری جگہ پہ جو سمندر ہوتا ہے وہ کافی طوفانی ہوتا ہے، کافی وہاں پہ لہریں بڑی بڑی ہوتی ہیں، یہاں پہ نہیں ہے، بڑی بڑی ویوز اٹھتی ہیں، یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ آرام سے بچوں کو اپنے اندر جانے دے سکتے ہیں، اور پانی تو صاف ہی ہے، تو یہ سب سے بڑا یعنی ہے کچرا، لیکن وہ سمندر کا کچرا ہے، انسانی گندگی اور غلاظت بالکل نہیں ہے، سمندر میں جو چیزیں ہوتی ہے وہ ہے، لیکن پانی اتنا شفاف ہے کہ جیسا آپ کا پی لے ویسا میرا تو دل کر رہا تھا، لیکن خیر، تو یہ تھا بھائی دخان کا بیچ، دخان سمندر آپ کو میں نے دکھا دیا۔ چلتے ہیں اور کہیں جگہ اگر جانا ہوا تو وہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ دوستو دیکھیے دخان میں ایک عجیب گاڑی کھڑی ہے، اس کی نمبر پلیٹ دیکھیے، یہ سوڈان سے آئی ہے، سوڈان سے قطر کیسے آئی ہوگی گاڑی، کمال کی بات ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ پورٹ سوڈان سے فیری میں جدہ پہنچی ہوگی اور پھر جدہ سے بائی روڈ یہ لوگ یہاں آئے ہوں گے۔ خیر جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ سوڈان کے حالات کو سازگار فرمائے اور تمام تر مسلمانوں کے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اب بیچ پر سے ہم آ گئے ہیں مسجد، اور دخان کی یہ مسجد ہے، بڑی پیاری مسجد دکھ رہی ہے، بڑی مسجد دکھ رہی ہے، اور ہم پڑھیں گے عصر کی نماز یہاں پر انشاءاللہ۔ یہ ہے بھائی مسجد دخان کی، ایسے ایک مسجد نہیں ہے، بہت ساری مسجدیں ہیں، اور مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے یا 4 رکعت پڑھنی ہے۔ 78 کلومیٹر ہے بھائی، کامنٹ میں بتا دینا، شاید 78 کلومیٹر کا ہم نے سفر کیا، کامنٹ میں ذرا بتا دینا کہ کتنی رکعت پڑھیں گے ہم، اور جب ایسا تذبذب ہو کہ ہم مسافر ہیں یا نہیں تب کیا کرنا چاہیے، آیا پوری نماز پڑھیں گے یا پھر قصر کریں گے؟ تو کامنٹ باکس میں اپنی علمی تحقیق پیش کریں۔ چلتے ہیں، میرے تو دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ 4 ہی پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ ہے بھائی دخان کی مسجد، تھوڑے دور دراز علاقے میں ہے، اور قطری حضرات سے دور ہے، اس وجہ سے اتنی مینٹین نہیں ہے، یعنی سہولیات ہے مگر اپ ڈیٹ نہیں ہے۔ تو یہ ہے بھائی دخان کی مسجد، عصر کی نماز ہم نے پڑھی ہے یہاں پر۔ عصر کی نماز کے بعد بھائی وقت ہوتا ہے چائے کا، تو اب ہم آ گئے ہیں، یہ کوئی شاید دخان کی ایک واحد سوق، صرف ایک ماتر سوق پر آئے ہیں ہم۔ یہ کچھ فوڈ ورلڈ ہے، 2-3 ریسٹورنٹ ہے ادھر، تو دیکھتے ہیں کوئی یہ بھائی ایک جواہر پیلیس ریسٹورنٹ ہے، پتہ نہیں کدھر کا ہے، اور دیکھتے ہیں چائے ملتی ہے کہ نہیں۔ باقی دوسرے ریسٹورنٹ بھی ہے، کیرلا وغیرہ کے ریسٹورنٹ ہے۔ تو یہ ادھر سوق ہے، یہ بھی کوئی ریسٹورنٹ ہے، جال ریسٹورنٹ حیدرآبادی اسپائسی، پتہ نہیں چالو ہے کہ بند ہے، تو دیکھتے ہیں کہاں چائے ملتی ہے ہمیں۔ تو یہاں پی لی ہے ہم نے چائے، اور چائے کے ساتھ کاندا بھجی، کاندا پکوڑے کھائے، پیاز کے پکوڑے کھائے ہم نے۔ تو دکان سے آنے کے بعد ہم لوگ آ گئے ہیں پھر سے شاپنگ کے لیے، اور مول آف قطر آئے ہیں جو آپ کو دکھا دیا ہے میں نے۔ تو آج کا ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کھانے کہاں جائیں گے، اگر کوئی نئی جگہ جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے، ورنہ ویڈیو یہیں ختم ہوتا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔